السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائس پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اور وہ عذاب کس وجہ سے آیا؟ دوستوں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے متواضع اور مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے پھیلا رہتا تھا۔ اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچھڑا ذبح کر کے مہمانوں کے سامنے پیش کیے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے بچھڑے کو ذبح کر کے انہی مہمانوں کے سامنے پیش کیا، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو دستور کے مطابق کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ڈرے کہ یہ آخر کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے چینی دیکھی تو آپ علیہ السلام سے ہنس کر کہنے لگے کہ آپ گھبرائیے نہیں، اور ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اسی لیے صدم جا رہے ہیں۔ ان فرشتوں کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ تو اب ان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ اور محبت کا شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اور سے جھگڑا شروع کر دیا، اور آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں حضرت لوط علیہ السلام جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر فرشتے نے جواب دیا، ہم یہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط کو اپنی سرکشی اور بدعمالی بے حیائی کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اور ان کا سارا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی ہدایات اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدتیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط کی ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ غرض یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کے حق پہنچانے، بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے کا قوم پر کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر ویسے ہی جمی رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور سیدھے راستے کی دعوت اور پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و پریشان ہوں، اور کیا کبھی میں نے اس کوشش کا کوئی معاوضہ طلب کیا، اور کیا کوئی آپ لوگوں سے اس کی اجرت مانگی اور کسی نظر و نیاز کا طلبگار ہوا؟ اور میری نظروں میں تو تمہاری دینی و دنیاوی فلاح و سعادت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم لوگ ایسے ہو کہ ذرا سا بھی میری بات پر توجہ نہیں کرتے ہو۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات ان کی قوم پر کچھ اثر نہ ہوئی، اور ان سارے لوگوں نے آپ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا، مگر ان کے اندھیرے دلوں پر اس کہنے کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا،
اور وہ سارے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو نکال دینے اور پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے، اور جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی بری قسمت نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانونی فیصلہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر سادم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے، اور یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت کے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ڈرے کہ یہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اس سوچ میں تھے کہ ان کی قوم کو خبر لگ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کرو۔ ان لوگوں کی بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی سلیم الفطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے، حق بات کو سمجھے، اور تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے فطری طریقہ چھوڑ کر اور حلال طریقوں سے عورتوں کو جیون ساتھی بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی پر اتر آئے ہو؟ اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ علیہ السلام ہماری ظاہری شکلوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون و جزائے عمل کا فیصلہ ان کو اور ان کے حق میں اٹل ہے، جو اب اس قوم سے سر سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا خاندان عذاب سے بچا رہے گا، مگر آپ علیہ السلام کی بیوی آپ علیہ السلام کی بیوی بے حیائیوں کے ساتھ رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا اور رات شروع ہوئی تو فرشتوں نے اشارے سے حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری اور سے نکل کر سادم سے رخصت ہو گئے، اور بیوی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور راستے ہی سے ان کی بیوی واپس لوٹ کر سادم واپس آ گئی۔ اور رات کا آخری وقت آیا تو پہلے جو ایک ہولناک چیخ نے سادم والوں کو ان سب لوگوں کو ڈرا دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوتی رہی، اور پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا، اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اور وہی ہوا جو پچھلی قوم کے نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے، اور اس عذاب سے حضرت لوط علیہ السلام کا سارا خاندان محفوظ رہا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوستو، یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے، تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔